سوسائٹی پوری میں آپ دیکھیں نا، آپ مطلب ایک بازار میں چلے جائیں یا دفتر میں چلے جائیں یا ایک محلے میں اپنے دوستوں کو آپ دیکھ لیں کہ ہماری دیکھیے ہم نے اسلام کو بالکل پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے نا، کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اچھا کبھی ذکر کا ہم نے محفل کرا لی. اسلام تو فل ٹائم ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ آئی ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. میں نے ایک دفعہ اپنے سٹاف کو بلایا، جو ہمارے آفیسرز تھے، کوئی 10-12 لوگ تھے، ڈائریکٹر، ایڈیشنل سیکریٹری. میں نے کہا جی آپ ایسے ہے کہ آپ آتے ہیں، اچانک ایسے دروازہ کھلتا ہے، آپ انٹر ہوتے ہیں، میں دفتر کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو میرے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم کہیں گے آپ بڑے نیک آدمی ہیں. میں نے کہا اچھا اب دوسری سچویشن یہ ہے، آپ داخل ہوتے ہیں، میں دفتر کی ایک فائل یا کاغذ پڑھ رہا ہوتا ہوں. ان کا سر یہ روٹین ہے. میں نے کہا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ الٹ ہے. یہاں میں نے قرآن پاک نہیں پڑھنا، یہاں پہ دیکھیں نا پورے پنجاب کے 14 کروڑ بندے کے ہم نے کام کرنے ہیں، پالیسیز بنانی ہیں. جس محکمے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، میں ڈی جی اینٹی کرپشن رہا ہوں تو ہم نے 14 کروڑ بندے کی کرپشن روکنی ہے. اگر میں اریگیشن میں ہوں تو سوچیں نا، نہروں کا پورا نظام اس میں چلتا ہے. تو میں نے کہا یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے، قرآن پاک ہم نے گھر پہ پڑھنا ہے، اس لیے نوکری 8 گھنٹے ہے نا، تو باقی 16 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. اچھا یہ ترتیب ہم نے الٹ کر دی. ہمیں صرف یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لیں، چند تسبیحات پڑھ لیں. صبح آپ کسی دفتر میں جائیں گے، عام طور پہ تو خیر افسر لیٹ ہی جاتے ہیں، پھر جو چلا بھی جائے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں زیادہ تر لوگ. صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ ذکر، بس ذکر آپ گھر سے کر کے 3 بجے آپ اٹھے نا صبح، 4 بجے تہجد کی نماز پڑھیں. کسی نے منع؟ آفس ٹائم تو پبلک کا ٹائم ہے سر، پبلک کا ٹائم ہے. اسی طرح آپ کی جو لائف ہے ٹوٹل 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کو آپ ضرب 24 گھنٹے ضرب 60 آپ سیکنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے لاکھ اتنے ہزار سیکنڈ بنتے ہیں. اس سے آگے پیچھے تو جا نہیں سکتی نا. یا تو بتائیں نا زندگی کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا اسے کھینچ سکتے ہیں. جو وقت مقرر ہے وہ مقرر ہے. دیر اور پھر واپسی بھی کوئی نہیں. کوئی آواگون ہندوؤں والا نظریہ تو ہے نہیں کہ بھئی ہم دوبارہ سے جنم لیں گے فلاں ہوگا. ایک ہی زندگی ہے، اور اس ایک زندگی کی بنیاد پہ میں نے یا جنت میں جانا ہے یا اللہ معاف کرے دوزخ میں جانا ہے. اور جنت کے بھی درجے ہیں. میرا جو درجہ گریڈ یعنی گزٹڈ، وہ تو اللہ تعالیٰ، ڈیفنس والی جنت بھی ہے، گلبرگ والی بھی اور محلے والی بھی ہے. جنت میں بھی فرق ہے. اچھا اب مختلف درجات ہیں. جب اس زندگی کی بنیاد پہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے تو کیا مجھے اس میں سے وقت ضائع کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، میں اور آپ جب بھی پیپر دیتے رہے ہیں 3 گھنٹے کا، اب وہ ہمارے پورے سال کی محنت ہے. دو طرح کے اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آئیں گے. ہم یہ ہوتا تھا کہ ساری چیزیں، مطلب میں نے ٹاول بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کہ یار یہ میرا نہ ہو، پین میں نے 10-15 رکھے ہوئے ہیں، سیاہی رکھی ہوئی ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ بھی میرا ویسٹ نہ ہو. خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے تو میرے پاس سیکنڈ. اچھا کئی ہمارے ساتھ بھائی صاحبان ہوتے تھے کہ جیسے ہی پیپر سٹارٹ ہوتا ہے 7ویں منٹ کے بعد وہ پوچھتے ہیں جی باتھ روم جانا ہے. اچھا وہ جو باتھ روم والی کلاس ہے، اگر وہ 3 گھنٹے امتحان کی بھی آپ ضائع کر دیں گے تو آپ گولڈ میڈل لے لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے. دیر فور میں نے سوچا کہ یہ جو ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے اندر ہی ہم نے آپریٹ کرنا ہے، بجائے کہ میں کبوتروں پہ اور پتنگ بازی پہ اور کسی فضول کام میں زندگی بندہ گزارے. لوگ ایسے سارے دن پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے 5-10 لوگ بیٹھے جسٹ سوشلائزیشن کر رہے ہیں. سوشلائزیشن بھی کسی کام کی نہیں، یہ بھی سوشلائزیشن ہے. دیکھیں نا میرا آپ کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ خوش ہوں گے سن کے، میں نے ہر بڑی سے بڑی سیٹ پہ کام کیا ہے. 2 دفعہ میں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رہا ہوں. ڈی جی اینٹی کرپشن کے پاس آئی جی کی پاور ہوتی ہے پلس اس کی اپنی پاور ہوتی ہے. اچھا میں سیکریٹری اریگیشن رہا ہوں، سیکریٹری ایجوکیشن میں رہا ہوں، میں سیکریٹری پنجاب تمام ڈی سی میں 4 ضلعوں میں رہا ہوں. مجھے ساری زندگی کی اتنی اہم پوزیشنز میں وہ محبت نہیں ملی جو مجھے اس کتاب کی وجہ سے ملی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اور یہ ملتی رہے گی، ملتی رہے گی انشاءاللہ. یہ تو جناب یہ تو ایسی ہستی کے سر ساتھ راولپنڈی سے مجھے ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا جی میں کسی کوئی دوست ہیں اور وہ کہتے ہیں جی صرف ہم نے زیارت. میں نے کہا یار میں اس قابل ہوں کہ میری زیارتیں، دیکھیں نا وہ زیارتیں اور یہ الفاظ اور یہ عزتیں کہاں پہ ہیں؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو آپ کی جب نسبت جڑ جائے گی نا ایسی ہستی کے ساتھ آپ نے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رجحان ادھر لگا دیا بجائے کہ میں کسی فضول کام میں پڑتا.